جو بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں ان کے ویژنری لیڈر سے پوچھا جائے کہ آپ نے جب یہ کمپنی سٹارٹ کی تھی تو آپ کا ویژن کیا تھا؟ کئی سالوں تک ہر روز ہر رات یہ لگتا تھا کہ صبح 7 میں بھی نہ ہو، اگلے مہینے کی سیلری کیسے جائے گی، بلڈنگ کا رینٹ کیسے جائے گا، گھر کا رینٹ کیسے جائے گا۔ ٹیک کمپنیز نا یہ گریجولی گرو نہیں کرتے۔ When I was alone in Seven Solution، جس محنت کے ساتھ، جس ارادے کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ میں اس وقت کام کر رہا تھا، آج بھی میں اسی نیت، اسی ارادے اور اسی ہمت کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ایوری ون۔ یہ پورے سال میں بہت ساری ٹاکس ہوتی ہیں، بہت جگہ جانا ہوتا ہے۔ میرے خیال میں یہ وہ جگہ ہے جہاں لوگ مجھے سب سے کم سننا چاہیں گے، کیونکہ پورا دن آپ مجھے سنتے ہیں، ہر وقت سنتے ہیں۔ تو دیر از نو موٹیویشن، فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے ساتھ ٹیم نے شیئر کیے، ایونٹس کے آگے ٹیم شیئر کرے گی۔ آئی شیئر فیو تھاٹس، فیلنگس، کیونکہ یہ وہ سٹیج ہے جو شاید اس پورے مجمع میں چند لوگ ایسے ہیں جو اس کو فیل کر سکتے ہیں۔ جب میں انٹر ہوا تو میں دیکھ رہا تھا کہ میرے مائنڈ میں وہ پورے ایک ریویژن ہو رہی تھی کہ ہم نے کیسے سٹارٹ کیا تھا، کیا سٹرگل تھی۔ کئی سالوں تک ہر روز ہر رات یہ لگتا تھا کہ صبح 7 میں بھی نہ ہو۔ ایک ایسی سروائیول تھی، ایک ایسی فائٹ تھی کہ جس کے پیچھے ایک اینڈلیس پین تھی، انسرٹینٹیز تھی، لیکن پھر بھی اللہ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ پھر بھی اللہ نے ہم سے کوئی کام لینا تھا جس کے قابل ہمیں بنایا۔ تو جب یہ مجھے انٹروڈیوس کرتے ہیں ایز اے سی ای او، ایز اے ویژنری پرسن، ایز اے لیڈر، لیٹ می کنفیس سم تھنگ، ٹیم کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور جو اللہ نے لوگ بھیجے، when I was struggling, when I was thinking کہ کمپنی بنائی جائے، اس کمپنی میں کیا کرنا ہے، اس کمپنی نے کام کرنا ہے، کوالٹی دینی ہے۔ اور میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ جب 7 کا سٹارٹ ہوا، جو بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں ان کے ویژنری لیڈر سے پوچھا جائے کہ آپ نے جب یہ کمپنی سٹارٹ کی تھی تو آپ کا ویژن کیا تھا، تو ان کے پاس ایک بڑا کرسٹل کلیئر ٹو ڈو لسٹ ہوتی ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ جب میں نے 7 سٹارٹ کیا، میرے پاس ناٹ ٹو ڈو لسٹ تھی۔ مجھے صرف اتنا پتا تھا اس وقت کہ میں نے کیا نہیں کرنا، اور وہ اس لیے تھا کہ جو سٹرگل، جو پین، جو انجسٹس میں نے دیکھا انڈسٹری میں، when I was a developer from intern to a senior software engineer, head of department تک جو میں نے دیکھا، تو میں نے کہا بس یہ نہیں کرنا، اس کے علاوہ اللہ کہیں نہ کہیں ہمیں لے جائے گا۔ ایمانداری کے ساتھ پوری ایفرٹ کرنی ہے۔ پھر جب اللہ آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے نا زندگی میں، یہ آپ سب کے لیے ایک لیسن ہوگا کہ جب آپ اپنا کام پوری ایمانداری سے کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ ایک کمرے میں بیٹھ کے کوڈ کر رہے ہیں، ڈیزائن کر رہے ہیں، کچھ پلان کر رہے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ٹیم لیڈ دیکھ رہا ہو، پروجیکٹ مینیجر دیکھ رہا ہو، میں دیکھ رہا ہوں، کوئی دیکھ رہا ہو، اللہ دیکھ رہا ہوتا۔ اس وقت جو آپ کی ڈیڈیکیشن ہوتی ہے، جو انٹینشن ہوتی ہے ٹورڈز دیٹ پرٹیکولر آرگنائزیشن، ٹورڈز دیٹ پرٹیکولر کلائنٹ اور ویژن جس کے آپ رسپانسبل ہو، اس کی بیس پہ اللہ آپ کو کامیاب کرتا ہے۔ اور جب اللہ کسی کو کامیاب کرنے پہ آتا ہے تو اس کا ایک پرومیننٹ میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کی زندگی میں لوگ بھیجتا ہے، ان کے دلوں میں یہ ڈال کر کہ اس کے ساتھ مخلص رہنا ہے، آپ نے 100% دینا ہے، اور اس کی یہ والی کمی آپ نے جا کے پوری کرنی ہے۔ When I was alone تو اللہ نے وہ لوگ بھیجنا شروع کیے۔ اس میں میرا کوئی ٹیلنٹ کبھی تھا ہی نہیں، کوئی ٹیلنٹ نہیں تھا۔ اگر کوئی چیز میں کہہ سکتا ہوں تھی، آج بھی ہے، وہ میری نیت تھی۔ اور نیت وہ چیز ہے جس کو خدا جانتا ہے کہ اگر میں کچھ بنوں گا تو ٹیم بھی بنے گی۔ جاوید سر ایک بات کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بڑے ہونا ہے، کمپنی نے بڑے ہونا ہے، تو کوئی ایک دو لوگوں کو آپ بڑا نہیں کرتے، آپ پورا سٹیج اٹھاتے ہیں، جس کے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ چھوٹی چیئر پہ کوئی بندہ بیٹھا ہے یا اسٹیج پہ کوئی بڑی چیئر پہ بیٹھا ہے، تو ایز ہول آپ سٹیج کو اوپر اٹھاتے ہیں۔ جب آپ کی یہ نیت ہوتی ہے تو اللہ آپ کی زندگی میں لوگ بھیجتا ہے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرتا ہے، اور ایسی ایسی جگہ سے آپ کو کامیابی آتی ہے جس کے لیے آپ امید بھی نہیں رکھ کے بیٹھے، جس طرف آپ فوکس بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ ہمارے ہاتھ میں صرف وہی ہے جو ہم کرتے آئے ہیں یہاں تک۔ اگر میں 2 سال 3 سال پہلے جا کے امیجن بھی کرتا کہ میری ٹیم میں ایسے لوگ ہوں گے، اتنی ڈسپلن کے ساتھ چلیں گے، اتنی محنت کے ساتھ ایک سرٹن ویژن کی طرف موو کریں گے، تو میرے لیے یہ امیجن کرنا ہی مشکل تھا۔ I'll be very honest here، کیونکہ میرے پاس کچھ ہے نہیں کریڈٹ لینے کو۔ پر ایک بات میں کہتا ہوں، when I was alone in Seven Solution،
جس محنت کے ساتھ، جس ارادے کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ میں اس وقت کام کر رہا تھا، آج بھی میں اسی نیت، اسی ارادے اور اسی ہمت کے ساتھ کام کر رہا ہوں. میں کبھی کمفرٹ زون میں نہیں گیا. کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ اب ہماری کمپنی بڑی ہو گئی تو آئی کین ریلیکس اے بٹ. دس از ہاؤ یو لیو. سو اگر آج آپ لوگ کہیں بھی کام کر رہے ہیں، آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے خیال میں کہ ہمیں یہاں سے جانے کے بعد اپنے آپ سے ایک بات ہی کرنی ہے کہ جو ہم بہترین کر سکتے ہیں وہ ہے ہم اپنا بہترین پوری ایمانداری سے دیں. پھر اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اور یہ جو کمپنیز کا سفر ہوتا ہے نا، یہ آسان نہیں ہوتا. یہ سب کو پتہ ہے، جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ریسرچ کر رہے ہیں، کچھ دیکھتے ہیں، یہ آسان نہیں ہوتا. بٹ جب مجھے لگتا تھا نا کہ اگلے مہینے کی سیلری کیسے جائے گی، بلڈنگ کا رینٹ کیسے جائے گا، گھر کا رینٹ کیسے جائے گا، تو میرے ذہن میں ہمیشہ ایک ہی بات آتی ہے، رزق دینے والا تو اللہ ہے نا، رزق تو اس نے دینا ہے نا. تو اگر میری سیلری سے پہلے کسی اور کی سیلری جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مجھے پھر بھی پوری ایمانداری سے کام کرنا ہے، مجھے پھر بھی شارٹ کٹس یوز نہیں کرنے، مجھے پھر بھی کلائنٹ کو نقصان نہیں پہنچانا. کیونکہ جہاں سے رسک آنا ہے، اگر ہم وہ کریں گے، اس کے خلاف جائیں گے تو ہمارے لیے پرابلمز ہو جائیں گے. اور آج ہم جو بھی ہیں، اتنی فگرز ابھی ڈاکٹر صاحب بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ٹیم بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہماری ایک جرنی، ہماری ایک سکسیس. میں بہت سمپل بات کرتا ہوں، آج ہم جو بھی ہیں یہ آپ لوگوں کی وجہ سے. یوزلی یہ بات رسمن بولی جاتی ہے، بٹ آئی ٹرولی ایڈمٹ آئی ایم ناٹ دیٹ ٹیلنٹڈ کہ میں آپ لوگوں کے بغیر کچھ بھی ہوں. ہم نے ایسے ڈویژنس کی ہوئی ہیں، ہم نے جو پرومسز کیے، جو لوگوں کو بڑا کرنے کے پرومسز کیے، ان کی گروتھ کے لیے جو پرومسز کیے، الحمدللہ ہم نے وہ ڈیلیور کیے. اور آج بھی ایک پورا سسٹم ان پلیس ہے. اور میں کبھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ہمارے ساتھ لوگ جڑتے ہیں آپ کی ٹیم کو، آپ کے ویژن کو، آپ کے ریپوٹیشن کو دیکھ کر. ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر جوید اقبال صاحب ہیں. کس نے سوچا تھا زندگی میں؟ آپ نے نہیں سوچا ہوگا، میں تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا کہ ہماری ٹیم کا حصہ بنیں گے پراؤڈلی. ڈاکٹر شراز سر، میرے ٹیچر، 3.25 سال انہوں نے ہمیں 20 سے بڑا ہوتے دیکھا. جب یہ آتے تھے، 20 لوگوں کی ٹیم ہوتی تھی، میں ان کو بتاتا تھا ہم یوں کریں گے، ہم یوں کریں گے. بڑے موٹیویٹ ہوتے تھے. میں اس وقت شاید میں موٹیویشنل اسپیکر تھا. تو یہ چلے جاتے تھے اور پھر دوسرے میسج کا جواب نہیں آتا تھا. پھر ہم 5-6 مہینے بات نہیں کرتے تھے. پھر کہیں نہ کہیں میرا تھیسس چل رہا ہوتا تھا. پھر میں جاتا تھا، پھر میں ڈاکٹر صاحب کو کہتا تھا سر تھیسس بھی کلیئر کرا دیں، آپ بھی آ جائیں، مہربانی ہوگی. تو مجھے کہتے تھے پہلے تو تھیسس تو کلیئر کر لینا، پھر دیکھتے ہیں. تو ہمارا 1 سال یہاں گزر گیا. تو پھر اللہ نے ان کے دل میں ڈالا جاؤ. اور اس وقت ڈالا جب اے آئی کا بوم تھا، تو ہم اے آئی میں اسٹرانگ ہونا شروع ہوئے. میں کیسے کریڈٹ لے سکتا ہوں؟ میں تو اے آئی پڑھنے گیا تھا، میں وہاں سے سورس آف اے آئی لے آیا ساتھ. پھر ایک ٹائم آیا جب ہم اے آئی ڈیولپ کر رہے تھے تو سیلز، مارکیٹنگ، برانڈنگ میں ہمارے پاس بہت بڑا گیپ تھا. میں تو کبھی تھا ہی نہیں نا سیلز کا، برانڈنگ کا بندہ. تو پھر لیٹلی وکاس نے ہمیں جوائن کیا. ہی ٹوک اوور دس. یہ تو میں ریسنٹ بات بتا رہا ہوں. انیشلی ویئر از ایاز بائی دا وے؟ سوری یار، میں اپنی جگہ تجھے بٹھایا، میں خود ہی بھول گیا. اسامہ، ایاز، فیضان جو ہمارے ساتھ اس وقت نہیں ہیں، ہی ڈن اے گریٹ جاب. ہم لوگوں نے اسٹریس لی. پھر ہمارے ساتھ ماجد بھائی اور بہت سے لوگ جڑتے چلے گئے جو ذمہ داریاں لیتے چلے گئے. دیر آر سو مینی پیپل، میں سب کا نام نہیں لے سکتا، بٹ میں ایک بات کہتا ہوں کہ اس کمپنی کو وہ لوگ چلا رہے ہیں ٹورڈ سرٹن ویژن. اور یہ آج جو میرا میسج دینا ہے، دا ریزن وائی آئی ایم ہیئر، کہ ٹیک کمپنیز نا یہ گریجولی گرو نہیں کرتے. یہ ایک ہاکی جیسے ہوتی ہے نا، ایک کرو ہوتی ہے کہ آپ گریجولی گرو کرتے ہو اور پھر ایک پوائنٹ پہ آتے ہو جہاں سے آپ نے ٹیک آف کرنا ہوتا ہے. ایکسپونینشیل گروتھ آپ کی شروع ہوتی ہے. الحمدللہ زیون آج اس پوائنٹ پہ پہنچ چکا ہے، اس ٹیک آف پوزیشن پہ پہنچ چکا ہے جہاں سے ہمیں بہت کچھ ابھی اچیو کرنا ہے، جہاں سے سب کی گرومنگ ایکچولی شروع ہو رہی ہے. I don't think so we are celebrating کہ ہم سروائیو کر رہے ہیں، بٹ میں آج یہ بھی کہوں گا کہ ہم ایک نئے چیپٹر کا آغاز بھی کر رہے ہیں. اس نئے چیپٹر میں ہمارے ساتھ ہمیں ڈاکٹر اسرار صاحب نے جوائن کیا ہے. میں تھوڑا سا ان کے آنے سے پہلے انفارمیشن ان کے بارے میں تھوڑا بریف کروں. ڈاکٹر اسرار صاحب 35 ایئر سے لنڈن میں ہیں. ڈاکٹر اظہر، ڈاکٹر اسرار صاحب 35 ایئر ان لنڈن، اور اس میں بھی ہارلے اسٹریٹ.
جو سب سے کمپیٹیٹیو ایریا ہے لنڈن کا، اور اس کے اندر سروائیو کرنا ود 35 ایئر مسلسل ایکسیلنٹ ایوارڈ کے ساتھ. تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچیں، کہ کوئی ہمیں ایز اے پارٹنر کیوں جوائن کرے گا؟ کیونکہ بہت ساری انسرٹینٹیز ہوتی ہیں جو لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. کوئی اتنا ایکسپیرینس بندہ، جاوید صاحب جیسا آدمی، ڈاکٹر صاحب جیسا آدمی ہمیں کیوں جوائن کرے گا؟ بیکاز دیر از سم تھنگ. اور کل جب ہماری میٹنگ ختم ہوئی تو لیٹ می کنفیس ڈاکٹر صاحب ہے، تو بہت ساری فگرز کی بات ہوئی، مارکیٹنگ کی بات ہوئی، اگلے 5 سال کی بات ہوئی، 10 سال کی بات ہوئی، پچھلے 2 سالوں کی بات ہوئی. جب کنورسیشن ختم ہو گئی، ٹیم روم چھوڑ کے چلی گئی، میں اور ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے. جو ایونچولی ڈاکٹر صاحب نے سمرائز کیا ایک لائن میں کہ ہمارا ایسٹ کیا ہے، تو انہوں نے کہا آپ کا ایسٹ آپ کے یہ لوگ ہیں، میں نے آ کے دیکھ لیا. پرسن 35 ایئرز ایکسپیرینس پرسن جنہوں نے اپ اینڈ ڈاؤن لائف کو اسٹڈی کیا، اور وہ آ کے ہر چیز دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کا جو ایک ایسٹ ہے وہ ہے آپ کی ٹیم. سو ہاؤ کین آئی ٹیک کریڈٹ؟ کیونکہ میں تو ٹیم نہیں ہوں. So they are here because of you. They are here because of you. And whatever we are going to do, we are going to do together. میں صرف ایک بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو ارادہ، جو نیت اس وقت ہم نے کی تھی ایاز کے لیے، اسامہ کے لیے، باقی لوگوں کی کور ٹیم جو ہم نے انیشیلی بنائی تھی، وہ آج بھی ہے. اور کل ایاز بتا رہے تھے ڈاکٹر صاحب کو، جو نیچے پورا روڈ میپ ہر ایک کا پلان کر رہے ہیں، اور ہم کر رہے ہیں، اور ہم سننے کو تیار ہیں، ہم سیکھنے کو تیار ہیں، آپ لوگوں کی بات ماننے کو تیار ہیں. بٹ میں شاید اپنے ایموشنز کو بھی ساتھ ساتھ کنٹرول کر رہا ہوں. یہ سب جو میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، تو میرے لیے ایسا ہی ہے کہ میں اس کو لے کے نہیں چلا، میں نے اس کو بڑا نہیں کیا، میں ان سب کے ساتھ بڑا ہوا ہوں. تو میں اگر بڑا محسوس کر رہا ہوں تو میں آپ سب کے ساتھ بڑا محسوس کر رہا ہوں. یہ آسان فیصلہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک کمپنی کو، جو کمپنی کا جو فیم بھی ارن کر چکی ہے، سسٹمز ان پلیس ہیں، ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں، $1 ملین کی طرف موو کر رہے ہیں، اس کمپنی کو چھوڑ کر، مطلب اوبویسلی جب آپ اسٹیپ آؤٹ کرتے ہیں تو آپ مائکرو مینجمنٹ میں تو نہیں رہتا، آپ کو نہیں پتا ہوتا، یو آر کمپلیٹلی ریلائنگ آن پیپل. ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں پریشان نہیں ہوا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی. سو یہ کمپنی اب خود بخود گرو کر رہی ہے، ہر بندہ یہاں پہ آنرشپ لے رہا ہے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کے اندر. سو جب کمپنی اسٹیٹ پہ آتی ہے تو چیزیں بدل جاتی ہیں. میں ویژن پہ صرف ایک بات کروں گا، فائنینشیل ٹیم آپ کے ساتھ شیئر کرے گی، اور آئی وڈ لائک کہ یہ ساری دنیا سن لے کہ ہمارا ویژن صرف اور صرف پیسے کمانا نہیں ہے. اوبویسلی منی از اے بائی پروڈکٹ، کوالٹی دینا از اے بائی پروڈکٹ، کہ ہم نے ہمیشہ کوالٹی کا کام کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ جو شروع سے آج تک جو ویژن لے کے چلے ہیں، جس کو میں کہتا ہوں ہاں یہ شروع سے ہمارے ساتھ تھا، یہ میری ناٹ ٹو ڈو لسٹ میں شامل تھا، اور وہ تھا لوگوں کو امپاور کرنا، وہ تھا مزید لیڈرز پیدا کرنا، وہ تھا انٹرپرینورز پیدا کرنا، وہ تھا مائنڈ سیٹ شفٹ کرنا. اور اس کی مثال میں یہ دے سکتا ہوں، پراؤڈلی دے سکتا ہوں کہ اگر لیڈرز پیدا نہ ہوتے، اگر آنرشپ کریٹ نہ ہوتی، اگر مائنڈ سیٹ شفٹ نہ ہوتا، تو میرے جانے کے بغیر تو کمپنی سروائیو نہیں کر سکتی نا. میرے جانے کے بعد تو کمپنی تو گرو کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے وہ لیڈرز پیدا ہوئے ہیں. میں ہمیشہ ہیلی کاپٹر پلیسمنٹ کے خلاف رہا ہوں. میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ لوگوں کے سر پہ ذمہ داری ڈالی جائے، ان کو ٹرین کیا جائے، اور ان کو امپاور کیا جائے، اور وہ اپنی ذمہ داریاں لیں. اور جسٹ میسج یہ ہے کہ اگر یہ کلچر ہم تھرو آؤٹ پورے پاکستان میں ڈال دیں، ہر کمپنی سے 10 لیڈر 20 لیڈر نکلیں جو اتنے اسٹرانگ ہوں کہ وہ 10-20 اسٹارٹ اپ کھڑے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، ان اسٹارٹ اپس کو $1 ملین اسٹارٹ اپس بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. I'm not talking about unicorns. تو ٹیکنیکلی آپ میتھ کر لیجئے گا، اگر $1 ملین کی کمپنی بنانے کے لیے آپ 10,000 انٹرپرینورز پروڈیوس کر دیں تو پاکستان کو کسی ایڈ کی ضرورت نہیں بچے گی. میں صرف 10,000 لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اور اس وقت آن ایوریج شاید لاہور میں بھی 300 سے 400 اچھے سافٹ ویئر ہاؤس تو موجود ہیں. آپ ان کو ڈیوائڈ کر دیں. اگر سب اس طرح سے لوگوں کو امپاور کرنے کے بعد کھل کے، امپاور کیسے کیا جاتا ہے؟ امپاور ایسے نہیں کیا جاتا کہ آپ کو ڈیسیجن میکنگ یا اتھارٹی دے دی جائے. امپاور ایسے کیا جاتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو ایسے فیصلے کرنے کو دے دیے جاتے ہیں جن کا مجھے اور میری ٹیم کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ تو نقصان کرے گا ہی کرے گا، یہ تو کنفرم نقصان ہونے جا رہا ہے.
لیکن ہم پھر بھی انٹرپٹ نہیں کر رہے ہوتے اس وجہ سے کہ ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ وہ لمحہ ہے جب یہ نقصان کرے گا تو بڑا ہوگا. وہ مسٹیک کرنے کے لیے فریڈم دینا, وہ پاور دینا, وہ آپ کو بڑا کرتی ہے. تو جو بھی ڈپارٹمنٹ ہیڈز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن سے زیادہ ملاقات نہیں ہو سکتی, جو بھی ڈپارٹمنٹ ہیڈ بننے جا رہے ہیں, ٹیم لیڈ بننے جا رہے ہیں, یہ کلچر کو نیچے تک ہم نے ٹرکل ڈاؤن کرنا ہے انشاءاللہ. So many good things are coming our way. We have to be united. We have to work together. And I promise کہ ہماری نیت اور ہماری ایفرٹ ہمیشہ سیم رہے گی. With this, thank you very much. کیونکہ اگر اس سے آگے بڑھا تو you will call me a motivational speaker. So اب I'm actually calling a speaker. جو میرے دل کی وہ بات جو میں نہیں کر سکا وہ آپ کے ساتھ آ کے کریں گے. انہوں نے ڈاکٹر جاوید سر کو نا اسٹریٹجک ایڈوائزر کے طور پہ کیا کیونکہ اٹس اے فارمل ڈسکشن, کیمراز میں ہے. میں ذرا ایک دفعہ انٹروڈیوس کروں, یہ ہمارے گاڈ فادر ہیں. آئی کال ہم اے فادر. اور بھی سمرائز کر دیتا ہوں, یہ وہ بابا ہے جو ہر وقت تسبیح لے کے مصلی پہ ہمارے لیے بیٹھا ہے. یہ ہمارا بابا ہے. آپ کو نہیں, ابھی بہت سارے لوگوں کو یہ تعلق میرا اور ان کا نہیں پتا. یہ وہ بابا ہے جو ہر وقت سوچ رہا ہے کہ یہ بڑا کیسے ہوگا. اور لیٹ می کنفیس سر پلیز, سوچتے ہوں گے باہر کے ڈاکٹر سرار صاحب بھی شاید کے ذہن میں ہو, بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہو کہ ڈاکٹر جاوید کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان ریٹرن 7 سولوشن سے. اٹس نتھنگ. ہی جسٹ وانٹ ٹو سی می اسمائلنگ. ہی وانٹ ٹو کنٹرول می کہ بیٹا پھیلنا نہیں ہے, اب تم نے رک جاؤ کہیں پہ, ہم نے بس اس کو بڑا کرنا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے وہ کرنا ہے. وہ ورڈ جب سے یہ آئے ہیں, وہ جو کریڈیبلٹی 20, 25, 30 سال میں کوئی انسان کماتا ہے نا, وہ کریڈیبلٹی ہمارے ساتھ جڑ گئی ہے. سر آئی ایم سو آنرڈ, آئی ایم پراؤڈ لائک اے فادر. میرا کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے کمپنی میں, بٹ یو ایز اے فادر, ایز اے گاڈ فادر آف دا کمپنی, I thank you very much on behalf of everyone here, and please come forward and say something for us.